اب آپ اس مبارک سلسلے کا 5واں سماعت فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سورہ قرآن کے دروس کے سلسلے میں حاجت قرآن کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ جیسے سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے یقین سے، اعتماد سے، پوری قوت سے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتابوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو صرف اللہ کا قرآن ہے۔ تو سابقہ کتب سماویہ جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں، اپنے اپنے دور میں نازل ہوئیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے زمانے کے گزرنے کے بعد ان کتابوں کا وجود جو ہے وہ بھی محفوظ نہ رہا۔ یہ تو آسمانی کتابیں بھی محفوظ ہیں، یعنی تورات ہے محفوظ ہے، تبدیل ہو گئی، محرف ہے، مبدل ہے، مغیر ہے۔ انجیل ہیں وہ تو 4 بن گئے۔ تو جب اللہ کی کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں رہی تو غیر اللہ کا کلام تو محفوظ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج دنیا میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، وثنیت ہے۔ ہندو جنہیں آپ کہتے ہیں وثنی ہیں، انہیں اپنی کتابوں پہ وید پہ، یا سکھ ہیں انہیں اپنی کتاب گرنتھ پہ،
یا بدھسٹ ہیں انہیں اپنی کتابوں پر اشلوکوں پر، لیکن وہ کوئی بات یعنی نقل تو بڑی بات ہے، عقل سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب ہمیں کہاں سے ملی ہے، کون لایا ہے اور کیسے محفوظ ہے۔ یہ مقام صرف عظمت قرآن کا ہے کہ جس کا نازل ہونے سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ صرف قرآن۔ اب ہم نے بات اس پہ کرنی ہے کہ حفاظت قرآن کے اسباب کیا ہیں۔ قرآن تو محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، مسلمان کے لیے تو دو باتیں ہی نہیں ہیں۔ تو اسباب حفاظت قرآن کے بارے میں آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات اعلان فرما دی کہ ہم نے آپ پہ اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس چیز کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں تو اس کو کون مٹا سکتا؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اور کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تورات اتاری ہے اور تورات کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے انجیل اتاری ہے، انجیل کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے زبور بھیجی ہے تو اس کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو صاحب دیے ہیں تو محفوظ رکھیں گے، کسی جگہ بھی۔ یہ شرف اور مقام صرف اللہ کے قرآن کا ہے کہ اتنی بڑی مؤکد بات کی گئی کہ انا پھر نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، یعنی جو لوگ عربی قواعد کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی تاکید توقید ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن محفوظ ہے تو اب اس کو کون ختم کر سکتا؟ اب دوسری بات جو ہے وہ اسباب کی حد تک یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں میں بھی انتظام فرمایا ہے اور زمین میں بھی انتظام فرمایا ہے۔ آسمانوں میں جو انتظام ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ کر، تو گویا اس کا ایک نسخہ جو ہے کامل وہ لوح محفوظ ہے۔ پھر لوح محفوظ میں سے آسمان دنیا پر مقام بیت العزہ میں اللہ نے ایک نسخہ محفوظ کر دیا۔ پھر زمین میں جو انتظام کیا گیا علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم نے قرآن آپ کے دل پہ اتارا ہے، آپ کے سینے میں ہم نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ ان علینا جمعہ وقرآن۔ اس کے بعد دوسرا سبب حفاظت قرآن کا کیا ہے؟ اعتماد حافظہ، کہ اللہ نے اس دور میں بلکہ ہر دور میں خاص لوگوں کو ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی کہ جن کو قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے الف سے لے کر الناس تک حفظ ہے، یاد ہے، اور وہ بغیر دیکھے ہوئے، بغیر دہرائے ہوئے جب چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ، قوت حافظ، اور اللہ نے عرب لوگوں کو تو ویسے بھی قوت حافظہ سے بہت نوازا۔ تو اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے فوراً قرآن ان کے دماغ میں فیڈ ہو جاتا،
مجال ہے کہ کہیں ایک لفظ کی غلطی کریں. تو دوسرا سبب حفاظت کا کیا ہوا کہ اللہ نے قوت حافظہ عطا فرمائی لوگوں کو تاکہ قرآن کو محفوظ رکھے. اب آپ دیکھیں کہ 1425 سال گزر گئے. ہم لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں ایمان میں، عمل میں، کردار میں، سیرت میں، صورت میں. یعنی اس وقت یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کا ایک نام ہے، حقیقی مسلمان ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. مومنوں کا ایک نام ہے، حقیقی ایمان والے تو اب ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ آج بھی مسلمانوں کا کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حافظ قرآن نہ ہو. قرآن اس طرح کا یعنی آپ یقین فرمائیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے تو اپنے مدرسے میں جو ہمارے مدرس تھے، قاری یاسین صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے. کئی دفعہ ہم نے ان سے پورا قرآن سنا. عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد جناب وہ شروع کرتے، سحری کے وقت قرآن ختم. ہمارے اپنے مدرسے میں مدرس، یعنی ایک تو دور کی بات ہوتی ہے، ایک یہ کہ ہمارے اپنے مدرسے کا مدرس. اسی طرح قاری الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں مکے میں تھے تو روزانہ ایک منزل تھی قرآن کی. آپ اندازہ کریں کہ روزانہ قرآن پڑھنا، جب تک قرآن ختم نہ ہو چین نہیں آتا. میرے گھر میں رہے، ہمارے ساتھ رہے، ہم انہیں ادب سے، احترام سے دادا کہتے تھے. تو کبھی کبھی ہم ان کو ساتھ لے جاتے باہر کہ بھی آپ کو ذرا تھوڑا سیر کرائیں، وہ قرآن پڑھ. اسی طرح یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ گھر میں سہارنپور میں جب میں تھا اور جوانی تھی، ابتدائی دور تھا، تو ہم لوگ قرآن شریف کبھی کسی مسجد میں، کبھی مدرسے میں، تو گھر کے جو لوگ تھے، افراد تھے، دادی تھی، نانی تھی، والدہ تھی، دادیاں اور بہنیں، سب کبھی کبھی بہت تقاضا فرماتی کہ بھی زکریا آپ لوگوں کو تو قرآن سناتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سناتے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں کہ مجھے موقع ہی نہ ملتا، وقت ہی نہ ملتا، مصروفیات ایسی تھی. لیکن ایک دفعہ جب موقع ملا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج سارے گھر والوں کو جمع کر لو، بزرگوں بوڑھیوں کو سب کو جمع کر لیں. تو آج جو ہے میں اللہ کا قرآن انہیں سناؤں. تو فرماتے ہیں کہ جوانی تھی، اللہ نے صحت دی تھی، طاقت دی تھی، جوش تھا، جذبہ تھا. اصل میں ہم لوگوں نے تو قرآن کو ایک عام کتاب سمجھ کے پڑھا ہے نا، ورنہ قرآن سینے میں ہو تو خود بخود ایک جذبہ ہو. جن کے دلوں کو اللہ کے قرآن سے تعلق جڑ گیا ہے نا، یہ ان سے پوچھیں. وہ کسی نے جیسے مثال دی ہے نا جی کہ اپنا وہ ایک ہمارے ملکوں کی ایک نسل مشہور ہے کہ بھی ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ امی میرا ولادت کا وقت قریب آنے والا ہے، تو میں ابھی سو رہی ہوں، تو جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو مجھے جگا دیجیے. تو ساس نے کہا بے وقوف، تم محلے والوں کو جگاؤ گی، ہم تمہیں کیا جگائیں؟ جب ولادت کا وقت آئے گا تو سارے محلے کو خود اٹھا دے گی، ہمیں تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. تو جس کے دل میں قرآن کا درد ہوتا ہے نا، پھر اس کو بھی وہ زمانے کو اٹھاتا ہے، وہ دنیا کو اٹھاتا ہے، اس کو نہیں اٹھانا پڑتا، اس کو چین نہیں ہوتا. وہ قرآن کا اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہتے ہیں. دیکھیں نا اہل اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے اہل دل آدمی ہیں.
دل تو سب کا ہے، کافر کا بھی دل ہوتا ہے، مسلمان کا بھی دل ہوتا ہے، حیوان کا بھی دل ہوتا ہے. تو وہ اہل دل کا کیا مانا، یعنی باقی کا دل نہیں ہوتا، صرف ان کا دل ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ جس انسان نے اپنا دل اللہ کو دے دیا تو وہ اب اہل دل بنا. تم نے دل دنیا کو دیا، تم نے دل پیسے کو دیا، تم نے دل کرنسی کو دیا، تم نے دل کسی لڑکی کو دیا، تم نے دل کسی خوبصورت لڑکے کو دے دیا، تم نے دل محل مکان گاڑیاں شہوات دنیا کو دے دیا، تو تم تو اہل دل نہ رہے، تم نے تو مٹی ویچ کیا، خود بھی مٹی ہو گئے. تو جس دل میں اللہ کا ذکر آ گیا، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب وہ اہل دل بن گیا. اب دل بنا تب ہے اب اللہ سے تعلق جڑا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن شروع کیا اور میں نے کہا کہ بس آج ہمت کرتے ہیں تاکہ یہ روز تو ہمیں نہ کہتے رہیں. تو فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 پارے پہ پہلی رکعت کی اور دوسری رکعت پہ آخری 15 پارے ختم کیے. سحری کا وقت ہوا، قرآن ختم ہو گیا. تو اب میں نے جناب بڑے شوق سے اور بڑی خوشی سے دیکھا دادیوں کی طرف، بوڑھیوں کی طرف جن کو 30 پارے سننا پڑے قرآن شریف. تو مجھے دادی نے بلایا اور کہا کہ زکریا تم اور بھی سنانا چاہو تو سناؤ، اتنی تو میری روز کی منزل ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ آج رات تم نے قرآن سن لیا، اتنا تو میں روز پڑھ لیتی ہوں. تو جن کا یہ عالم ہو تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ سینے میں محفوظ ہو جانا. کہ 7 سال کا بچہ ہے، یعنی یہاں وسیم کا واقعہ ہے. اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں جہانسبرگ کے قریب ایک جگہ ہے ونیزیا، وہاں میرے اپنے دوست کا بیٹا ہے جس 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. یہاں وسیم کا وہ بچہ ہے یحییٰ ابن یحییٰ جس نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا. تو یہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی امت کے سینوں کو، آپ کی امت کے سینوں کو قرآن کا ایک ظرف بنا دیا ہے. ان کی حفاظت کے لیے میں نے ایک برتن بنا دیا ہے. جیسے برتن میں کوئی چیز محفوظ ہو جائے تو آپ کی امت کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو جائے. تو ایک حفاظت کا یہ ذریعہ. دوسرا قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے کتابت وحی. کتابت وحی جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حیات مبارکہ میں ہے. اور کاتب الوحی کون تھے؟ خلفاء راشدین، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اسی طرح حضرت زید بن ثابت، حضرت زبیر بن العوام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیس بن ثابت، اسی طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اسی طرح حضرت خالد بن الولید، یہ سب کاتب الوحی. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کتابت وحی کی توفیق عطا فرمائی اور حضور خود حکم دیتے کہ لکھو. اور اتنی حفاظت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پابند کر دیا کہ صرف قرآن جو میں لکھواؤں وہ لکھا کرو اور کچھ نہ لکھو، تاکہ کہیں خدا نہ خاصہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ قرآن کے ساتھ کوئی ایک بات ملا بیٹھو. جیسے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جیسے آج کل ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ آپ بھی شاید ایسا کرتے ہوں گے کہ رب جب رکن یمانی سے جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. یہ ایسا پابندی کر دیا گویا قرآن کا ٹکڑا بنا دیا نعوذ باللہ. یہ تو ناجائز ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت کے ساتھ ہر وقت اضافہ کیا جائے، تاکہ عام جاہل آدمی تو یہ سمجھے گا کہ ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، یہ بھی شاید قرآن ہے.
تو ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، یہ تو نہیں نا کہ ربنا آتنا کے ساتھ اسے جز بنا دیں کہ جب ربنا آتنا پڑھنا ہو آپ نے لازمن یہ پڑھنا ہے کہ دخلنا الجنت والا برار یا عزیز و غفار۔ اس لیے اتنی احتیاط کی گئی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ صرف قرآن لکھو، لیکن اس وقت جو قرآن شریف لکھا جاتا تھا تو اس طرح کے انتظامات تو نہیں تھے نا کہ کاغذ موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، دفاتر موجود ہیں، اور جناب ہر قسم کے رنگ کے کاغذ موجود ہیں، قلم موجود۔ اس وقت لکھنے کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی چمڑے کی جھلی مل گئی، کبھی کسی لکڑی پہ لکھا گیا، کبھی کسی صاف پتھر پہ آیات لکھ لی گئی۔ اس طرح قرآن پاک کی کتابت ہوتی رہی، لیکن کسی ایک جگہ پر جمع نہ ہوا، قرآن سارے کا سارا لکھا گیا اور حضور کی موجودگی میں لکھا گیا۔ تو کتابت وحی جو ہے یہ بھی ذریعہ تھا اللہ کے قرآن کے حفظ کا، کہ اللہ کا قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، سفینوں میں بھی محفوظ ہو گیا۔ اور لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ رسول اللہ، جن کے بارے میں امت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول، تمام صحابہ سچے بھی ہیں، صادق بھی ہیں، عادل بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان سے کسی خیانت کی کوئی توقع نہیں۔ اچھا، اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کے سینے میں اللہ نے خود قرآن کو رکھا ہے، ان کے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ رمضان المبارک میں حضور باقاعدہ جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے، یعنی جبریل علیہ السلام آتے اور جبریل پڑھتے، پھر حضور پڑھتے، پھر جبریل پڑھتے، پھر حضور پڑھتے، دہرایا جاتا قرآن شریف، تاکہ حالانکہ کوئی غلطی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے خود محفوظ کیا ہے، لیکن پھر بھی حضور تاکہ امت کو سبق ملے کہ جس نے قرآن یاد کرنا ہے اس کو دہرانا ہوگا۔ اچھا، آخری وفات کا جو سال مبارک ہے حضور نے 2 دفعہ قرآن دہرایا، تو یہ بھی ایک حفاظت قرآن کا ذریعہ۔ اسی طرح اب جناب آگے آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ کے اندر 70 قرہ شہید ہو گئے۔ قرآن جنگ ہوئی، اللہ کی شان ہے، قراء قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ حضرت عمر حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سیدنا ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ بالتحقیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ میں دیکھ کے بالکل پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر ایک جنگ میں 70 صحابہ قرہ شہید ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے ایسے قاری شہید ہوتے جائیں تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو میری رائے یہ ہے کہ مہربانی کریں آپ، قرآن تو موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے، سفینوں میں بھی موجود ہے، لیکن آپ حکم فرما دیں اگر تو اس قرآن پاک کو اب جمع کر کے ایک دفتین ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ کسی کے پاس 2 سورتیں ہیں، کسی کے پاس 10 آیتیں ہیں، کسی کے پاس 4 آیتیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب رائے دی تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، انہوں نے کہا عمر میں کیسے وہ کام کروں الذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور کے زمانے میں قرآن لکھا گیا۔ حضرت ابو بکر آپ بات کو سمجھیں کہ یا تو حضور نے قرآن لکھنے سے منع کیا ہو، یا قرآن مجید جو ہے موجود ہی نہ ہو لکھا ہوا۔ تو جب حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود ہے، اب تو صرف اس لکھے ہوئے کو اپنی جمع کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے مثلا ہمارے پاس 100 کاغذ ہے، 100 ورق ہے، لیکن غیر مجلد ہے، تو کبھی کو ورق گر جائے گا، کبھی کو ورق نیچے رہ جائے گا۔ اگر ہم اس کو جلد کر کے کتاب لیں، بات تو وہی کی وہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں سوچتا رہا ثم شرح اللہ صدری، پھر اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ عمر کی بات درست۔ تو اب آپ نے جناب حضرت زید بن ثابت کو، حضرت ابی بن کعب کو، ان بڑے
بڑے جلیل القدر قراء صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر کی تجویز رکھی. انہوں نے بھی وہی بات کی کہ کیف نفعل الذی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم وہ کام کیسے کریں جو حضور نے نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھایا. اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ شرح اللہ صدورنا, اللہ نے ہمارا سینہ بھی کھول دیا, ہمیں ابو بکر عمر کی بات سمجھ آ گئی اور ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اب یہ کام ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا, قرآن پاک کے نسخے تیار ہوئے. ان نسخوں میں سے ایک نسخہ تو سیدنا ابو بکر کے پاس رہا, ایک نسخہ جو ہے وہ سیدنا عمر کے پاس رہا, اور ایک نسخہ جو ہے قرآن پاک کا کامل بی بی حفصہ کے پاس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک الحمدللہ محفوظ ہو گیا, نسخے بھی تیار ہو گئے, لیکن ان نسخوں میں قرآن پاک کی جو کتابت کی گئی تھی وہ اس انداز میں تھی کہ قرآن 7 قراتوں میں ہے, انزل القرآن والا 7 احرف, تو 7 قراتوں کی رعایت موجود تھی. اور اس قرآن کے نسخے میں نقطے بھی نہیں تھے, اس قرآن کے نقطے میں اعراب بھی نہیں تھے, حرکات بھی نہیں تھے, اس قرآن کے نقطے میں کوئی علامات بھی نہیں تھے, آشار کے یا اخماس کے یا رکوع کے یا پارے کے, کوئی علامات نہیں تھے. نسخے تیار ہو گئے. اتفاق کا دور دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو اب جناب وہ اللہ کی شان یہ تھی کہ اسلام اور پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا, لوگ اسلام میں درجاؤ کھاتے گئے, فتوحات سے فتوحات ہوتی گئیں. اب تو اسلام جزیرے عرب سے باہر نکل گیا, بلاد روم فتح ہو گئے, کیسر و کسرا فتح ہو گیا. او اسلام تو کہاں جا پہنچا حضرت عثمان کے زمانے میں. اب اس کا مشکل یہ ہو گئی کہ مثلاً کوفے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے لوگوں نے قرآن پڑھا, بعض لوگوں نے مثلاً حضرت عبداللہ ابن عباس سے پڑھا, بعض لوگوں نے قرآن حضرت ابی ابن کعب سے پڑھا, بعض لوگوں نے قرآن جو ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل سے پڑھا, بعض لوگوں نے قرآن جو ہے حضرت زبیر ابن العوام سے پڑھا. تو ان کے پاس جو بھی قرات تھی وہ اسی قرات میں آگے پڑھاتے گئے, جو کہ قرآن میں تو 7 قراتیں تھیں. تو بعض جگہوں پر اختلاف تھی, وہ کہے میں صحیح پڑھتا ہوں, دوسرا کہے نہیں میں صحیح پڑھتا ہوں. اب وہ جو قراتوں کا اختلاف ہے, جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ اسماء میں, کبھی افعال میں, کبھی اعراب میں, کبھی لحن میں, ہر آدمی کا لحن اپنا ہے. آپ نے دیکھا نا مثلا آپ کے مختلف لوگ جو ہیں, مثلا ایک پنجابی قرآن پڑھ رہا ہو اس کا اپنا لحن ہے, ایک پٹھان قرآن پڑھ رہا ہو. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ پٹھانوں میں بڑے بڑے قاری پیدا ہوئے, قاری پیدا ہونا تو وہ تو ہر قوم میں پیدا ہوئے, پنجاب میں بھی ہوئے, سندھ میں بھی ہوئے, پٹھانوں میں بھی ہوئے, بلوچوں میں بھی ہوئے, انڈونیشیا میں بھی ہوئے, ہر زبان میں قاری پیدا ہوئے. اب تو ماشاءاللہ ایسے قاری ہیں کہ یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ آج بھی قاری پڑھ رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ مصری پڑھ رہا ہے, عبدالباسط پڑھ رہا ہے. یہ الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے مجموعی طور پہ جب قرآن پٹھان پڑھ رہا ہو تو اس کا اپنا ایک لہجہ ہے. اچھا اور دور نہ جائیں, یہاں آپ کے پاس جو رہتے ہیں نا یہ کالے حضرات تکرونی ہیں, یہ ان کا اپنا ایک لہجہ ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں, آپ تو صبر بھی نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ اتفاق ہے, کافی پرانی بات ہے, میرے ساتھ ایک دوست سے فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. مغرب کی نماز کا وقت تھا اور بھاگتے ہوئے ہمیں جو آگے چھوٹی سی مسجد ملی تو اس میں ہم داخل ہو گئے. ابھی جماعت تو نہ جائے نا,
اب آگے جناب وہ مسجد تھی ہمارے تکرونیوں کے علاقے کی، اور امام بھی تکرونی اور جماعتی بھی تکرونی. یہ شکر ہے کہ بالکل اب آخری رکعت میں، آخری صف میں. اب اس نے جناب جب قراءت شروع کی نا جی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر اللہ اکبر، میں تو برداشت کر گیا، وہ تو نماز چھوڑ کے بھاگ گیا. اور میرا ساتھی تھا نا، اس کو ہنسی آ گئی. اور پھر وہ جانتا تھا کہ یہ تو حضرت بلال کی برادری ہے نا، تو ایک ہاتھ ہمارا تو میں انشاءاللہ اپنے ملک پہنچ جاؤں گا. وہ تو نماز توڑ کے بھاگ گیا. میں البتہ بڑی مشکل سے بہرحال ضبط کیا بھی نماز بھی خراب نہ ہو، ہنسوں بھی نہ، تو اللہ کرے میری جماعت میں جائے. تو اب اندازہ کر اس طرح کو برداشت کر سکتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اچھا میرے اپنے گھر میں میرے اپنے پاس ایک میرا شاگرد تھا، وہ ماشاءاللہ اب تو میں گیا نا ایک دفعہ پاکستان مجھے ملا تو کہتا ہے استاد اب میں بہت بڑا مولوی بن گیا. اچھا ہو گیا. میں نے کہا یار میں تیرا استاد مولوی نہ بن سکا، لیکن شکر ہے کہ تو مولوی بن گیا. اچھا وہ میرے پاس قرآن شریف پڑھتا تھا بیچارہ غریب. تو اب جناب میں نے جتنا زور لگا سکتا تھا نا جی، میں آخر میں نے اس سے ہاتھ باندھ دیے بھی میری استاد معافی مانگ. ذرنی والمکذبین، وہ کہے جرنی والمکذبین مہاجر. میں جتنا ہو بھائی اللہ کے بندے جرنی نہیں ذرنی. ہاں استاد ٹھیک تو پڑھ رہا ہوں نا، جرنی والمکذبین. اب جو مرضی آئے ہم نے کر لیا، اس کا وہ جرنی نہ ٹھیک ہوا. اچھا اسی طرح جو غیر المغضوب علیہم یا ضاد کا مسئلہ، یہ تو بڑے سے بڑا قاری بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ تو بڑے بڑے قاری جو ہے نا بیچارے وہ نہیں کر سکتے. الا من ہداہ اللہ من وفقہ اللہ. تو اس لیے اچھا اب قرآن میں آ جاتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف من ضعف. اب جس نے ضعف پڑھا دوسرے نے ضعف پڑھا، اسے کہا یہ غلط پڑھا، اسے کہا تم غلط پڑھا. تو یہ جب اختلافات شروع ہوئے تو صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ کا شکر ہے کہ قرآن محفوظ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اختلاف قرات کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے. ایک آدمی ایک قرات میں پڑھتا ہے، ایک آدمی دوسری قرات میں پڑھتا ہے، ایک آدمی تیسری قرات میں پڑھتا ہے، اور جو جس قرات میں اس نے پڑھا ہے وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. آپ مہربانی کر کے اگر قرآن کے نسخے کو صرف ایک قرات میں تصحیح کرا دیں اور وہی نسخے جو ہیں پورے امصار کو بھیج دیے جائیں، پورے علاقوں میں پورے بلاد میں بھیج دیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو، غلطی نہ ہو. جس نے قرات سبا پڑھنی ہے وہ لکھ دیں الگ، پڑھے لاکھ دفعہ پڑھے تاکہ قرات سبا بھی محفوظ رہیں، لیکن قرآن ایک قرات سے ایک طرز پہ. اچھا پھر طرز کتابت جو ہے وہ بھی سب کی الگ ہے. مثلا اب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. تو پہلے دور میں اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ یوں ایک خط سے جیسے آپ مائنس کرتے ہیں نا کسی چیز کو، ڈیش لگاتے ہیں، ڈیش لگا کے اگر سامنے نقطہ لگا دو تو یہ زبر ہوتی تھی، نیچے نقطہ لگا دو تو زیر ہوتی تھی، اوپر نقطہ لگا دو تو پیش ہوتا تھا، اور آگے دو نقطے لگا دو تنوین ہو گئی. آج بھی کئی قرآن اسی انداز میں چھپے ہوئے اس قرات کے مطابق موجود ہیں کہ وہاں زبر زیر پیش آپ کو نہیں ملے گا، آگے صرف ایک چھوٹا سا لکیر ملے گی ڈیش کی طرح. اس کے اوپر دیکھیں گے کہ سامنے ایک نقطہ ہے، دو نقطے ہیں، نقطہ اوپر ہے، نقطہ نیچے ہے. تو حرکات کا یہ عالم تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو پھر پورے نسخ منگوائے، بی بی حفصہ کا نسخہ منگوایا گیا، تمام نسخے منگوائے گئے، تمام قراء کو بٹھایا گیا اور قرآن کو ایک طرز کتابت پہ اور ایک قراءت پہ محفوظ کر دیا گیا، اور وہ سارے نسخے جو ہیں امصار کو بھیج دیے. اسی لیے آج تک مصحف کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور حکم دے دیا گیا کہ بس اب کتابت ہوگی تو مصحف عثمانی کرو. اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا. اور یہیں سے وہ ہے جو روافض اور شیعہ حضرات
تہمت لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوا دیے اور مروان ابن الحکم نے قرآن جلوا دیے، وہ اصل بات یہ تھی کہ جب وہ صحیح نسخہ تیار ہو گیا تو اب باقی کا باقی رکھنا جو تھا وہ اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد کا خطرہ تھا۔ تو قرآن جلانے میں دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ اگر نیت تحریف ہے، نیت نعوذ باللہ تنقید سے قرآن ہے، وہ تو کفر ہے۔ اور اگر نیت حفاظت قرآن ہے، اب مثلاً قرآن کے ورقے بوسیدہ ہو گئے، آدمی جلا کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں، قرآن ہم یہ تھوڑا کہیں گے نعوذ باللہ سے قرآن جلا دیا۔ تو بہرحال اس طرح قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو۔ ابھی اس بات کو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ تو تھی نا کتابت، اب حرکات و اعراب کی بات جو تھی اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو الاسود الدؤلی نے حرکات لگوائے، اسی طرح محمد بن خالد نے حمزہ اور شد کو واضح کیا، شد مد حمزہ اس کو واضح کیا۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں اس نے حضرت یعمر سے اور نصر ابن عاصم اللیثی اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان تین کی کمیٹی بنائی گئی تاکہ قرآن مکرم پر زبر زیر آراب دے دیے جائیں، تاکہ اجمی لوگ جو آئیں گے تو قرآن کیسے پڑھیں گے؟ غریب ان کو تو پتہ ہی لگے گا قرآن، پہلے تو نقطے ہوتے ہی نہیں تھے، نہ نقطے تھے، نہ زبر تھی، نہ زیر تھا، نہ اعراب تھا۔ تو یہ کام جو ہے ان تین شخصیتوں نے کیا، جس سے اللہ چاہے کام لے۔ اچھا، اسی طرح پھر قرآن پاک میں جو تھا نا جی، ایک لفظ ہوتا تھا اخماس، کیا مانا؟ 5 آیتوں کے بعد ایک نشان دے دیتے۔ ایک لفظ تھا اعشار، کہ 10 آیتوں کے بعد یہ نشان دے دیتے، یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اچھا، ایک قرآن پاک میں تھا احزاب، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو قرآن عربی چھپے ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے حزب 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 حزب، تو 7 احزاب یعنی 7 منزلیں، قرآن پاک کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک آسانی ہو جاتی کہ بھی ایک دن میں ایک منزل پڑھ، یہ صحابہ کے زمانے سے۔ ترتیب آیات جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے، البتہ رکوع جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے سے ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانے سے۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ پورے قرآن میں 540 رکوع ہیں، پورے قرآن پاک کے اگر آپ رکوع دیکھیں تو تقریباً 540 رکوع ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی علماء نے دیکھیں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے دیکھیں کہ ہر پہلو سے کہ اگر رمضان المبارک میں قاری اہتمام کرے کہ ایک رکوع پہ ایک رکعت کرے، رکوع کو رکوع کہا اسی لیے جاتا ہے کہ اتنی فاصلے پہ رکعت کرنا، اس لیے کہا جاتا ہے رکوع۔ تو اگر ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو ٹھیک 27ویں رات جا کے قرآن ختم ہوگا، اندازہ کریں، یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کہ اس کے 540 رکوع ہیں، ہر رکوع پہ آپ ایک رکعت کریں تو ٹھیک 27ویں شب میں جا کے قرآن ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا نا کہ 27ویں شب جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ لیلۃ القدر ہو، کیونکہ ایک تو اس انداز میں ہم قرآن پڑھیں تو 26 کو ختم نہیں ہوتا، 25 کو نہیں ہوتا، وہ 27 میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا حرف جو ہے ایک چھوٹی سورت میں 3 دفعہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو ایک سورت میں لیلۃ القدر کے لفظ کو اللہ نے 3 دفعہ ذکر کیا ہے، اور لیلۃ القدر کے 9 حرف بنتے ہیں، 9 کو 3 سے ضرب دیں 27 بنتا ہے۔ اس لیے بھی بعض علماء نے فرمایا کہ راجح قول، ویسے تو اللہ جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہو سکتا ہے، 27 میں ہو سکتا ہے، 25 میں ہو سکتا ہے، رمضان کے عشر اواخر میں جب اللہ چاہے 29 میں ہو، یعنی ایک راجح قول ہونے کے دلائل۔ اب جناب اس طرح قرآن مقدس کے رکوع بھی ہو گئے۔
جہاں تک پارے بنائے گئے ہیں یہ تو بعد میں ہیں حفظ کے لیے یا آسانی کے لیے، لیکن ان پاروں میں بالکل یہ کر لیا گیا کہ گویا 30 کو تقسیم کر دیا گا قرآن کو 30 پہ، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آیت جو ہے وہ اگلے جا کے ایک بات آگے جا کے ختم ہو رہی ہے لیکن پارا پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک حفظ کا ذریعہ۔ اب دوسری حفظ کا ذریعہ ہے طباعت قرآن، کہ قرآن سب سے پہلے چھپا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جتنے قرآن کے نسخے ہیں وہ سارے قلم ہی تھے، وہ تو قلم سے لکھے ہوئے تھے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم سے لکھا ہوا نسخہ جو ہے آج بھی صنعا یمن میں موجود ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم کا لکھا ہوا نسخہ آج بھی صنعا میں موجود ہے، اور اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے بڑا اس پہ خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر دیا گیا کہ تاکہ لوگ آگے دیکھ سکیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی صداقت اور حقانیت کی اتنی بڑی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کا بھی وہی قرآن ہے جو حضرت عثمان کا، ایک حرف میں بھی فرق نہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک جو شائع کیا گیا ہے، اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں نے شائع کیا۔ ہیمبرگ کے علاقے میں 1113 عیسوی میں قرآن سب سے پہلے تباہ ہوا۔ سب سے پہلی طباعت جو کی گئی قرآن پاک کی وہ ہیمبرگ میں ہوئی اور 1113 میں ہوئی، اور کرنے والے بھی مستشرقین تھے جو ہمارے نہیں تھے۔ آج تک ہم نے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کا ہم جب پڑھتے تھے، اب بھی شاید ہو، لیکن ہم جب پڑھتے تھے تو سب سے خوبصورت طباعت جو تھی نا جی وہ جرمنی کی تھی، سب سے خوبصورت۔ اور وہ جرمنی کی وہ فرم جو قرآن نے شائع کر دیا وہ کافر ہے، لیکن سب سے صحیح، سب سے خوبصورت اور باقاعدہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا۔ تو یہاں جو بڑے بڑے رائل فیملی ہے نا وہ قرآن لیتے تھے، مہنگا ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی سب سے پہلی جو اس کی طباعت ہے وہ 1113 میں ہیمبرگ میں ہوئی، اور اس کے بعد مولا عثمان نامی ایک آدمی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کا ہی غلام تھا، اسی وجہ سے مولا عثمان کہلایا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی اور آدمی تھا لیکن اس کا نام یہی تھا۔ تو اس نے روس کے علاقے میں سینٹ پیٹرز برگ میں قرآن شائع کیا، وہاں کا ایک شہر ہے۔ تو ویسے تو اس نام کے شہر اب پوری دنیا میں ہیں، افریقہ میں بھی ہیں، روس میں بھی ہیں، اور یورپ میں بھی ہیں، اور جگہوں پر بھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے نام رکھتے رہتے ہیں اس قسم کے۔ تو سینٹ پیٹرز برگ میں اس مولا عثمان نے دوبارہ قرآن تباہ کیا۔ اس کے بعد قرآن قازقستان میں تباہ ہوا، اس کے بعد قرآن ایران میں تباہ ہوا۔ یہ قرآن کے طباعت کے مراحل تھے۔ تو اس طرح اللہ کے قرآن کو اب طباعت کے ذریعے بھی محفوظ کر دیا گیا۔ اب جناب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک پر بعض مستشرقین کے اعتراضات، بعض اعداء اسلام، اعداء دین، اعداء قرآن، وہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہرحال کافر تو ہے ہی ہے، یہود و نصارہ تو ہے ہی ہیں، ہندو اور سکھ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ ہمارے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو کفار کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی قرآن پاک پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھا آپ نے رشدی پیدا ہوا یا تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی، اسی قسم کے ہر دور میں لوگ پیدا ہوتے رہے، کیوں شہرت مل گئی، کروڑوں پاؤنڈ جو ہے اس کی حفاظت پہ خرچ ہو گئے،
کیا ہے کہ بھئی اس نے اسلام کے خلاف بات کی ہے. تو اس طرح ایک اعتراض جو سب سے بڑا قرآن مقدس پہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں مقررات کیوں ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اپنے رسول پہ بھیجا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس کو محفوظ بھی رکھا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ یہ مقررات جو ہیں کہ ایک ہی قصے کو بار بار بیان کیا جائے، بار بار بیان کیا جائے، بار بار بیان کیا جائے، تو اس سے تو عجیب سا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی کو ایک ہی قصے کو بار بار ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، تو یہ کیسے اللہ کا کلام ہے؟ اس کو کہتے ہیں مقررات قرآن. اسی طرح ایک اور ان کا اعتراض ہے مستشرقین کا، اعداء اسلام کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں ربط کیوں نہیں ہے؟ ربط کا معنی ہوتا ہے ترتیب، یعنی کلام جو ہے ایک دوسرے سے مسلسل ہو، مربوط ہو، ربط ہو. کہتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب بات ہے کہ واقعہ آ رہا ہے مثلا قیامت کا، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور درمیان میں آیت آ جاتی ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پھر کلا بل تحبون العاجلہ، پھر قیامت کا ذکر شروع ہو گیا. یعنی اول بھی قیامت کا ذکر ہے، آخر بھی قیامت کا ذکر ہے، اور درمیان میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب قرآن آپ پہ پڑھا جائے تو آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کے نہ پڑھا کر. جو کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کیسے آ، اس کا کیا تعلق؟ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ مثلا قرآن مقدس نے کسی جگہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے لیا، اور نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اول رسول ہے، سب سے پہلے رسول ہے، ان کا نام پہلے لیا گیا، اور آخر رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام بعد میں لیا گیا. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور کا نام پہلے آ گیا اور نوح علیہ السلام کا بعد میں. کہتے ہیں یہ الٹ کیسے ہو گیا؟ تو اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہے مسلمانوں کے نزدیک، تو نعوذ باللہ یہ بات آگے پیچھے کیوں ہو گئی؟ دو باتیں. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ ایک لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب صرف ایک ہی آیت کو قرآن نے ایک ہی صورت میں 21 دفعہ ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک آیت مبارک ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایک ہی صورت میں اللہ نے ایک ہی آیت، ایک ہی لفظ کو 11 دفعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں جی آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، جنت کا ذکر جو ہے قرآن میں 159 دفعہ ہے، دوزخ کا ذکر جو ہے قرآن میں وہ 200 دفعہ ہے. اس بات توحید اور رد شرک جو ہے اس میں 450 آیت، 450 دفعہ ہے. کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 66 دفعہ لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 24 دفعہ آیا ہے قرآن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو 159 دفعہ آیا ہے قرآن میں. تو کہتے ہیں کہ جی کیسے اللہ کا کلام ہے کہ ایک پیغمبر کا نام 159 دفعہ، ایک ہی پیغمبر کا نام جو ہے 66 دفعہ ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہی آیت مبارک کو 21 دفعہ ایک ہی صورت میں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک ہی آیت کو 11 دفعہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تکرار کیوں ہوتا؟
یہ مستشرقین کے اعتراضات. اچھا، اسی طرح ان کا ایک اور اعتراض بھی، اور اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے انس و جن تم کس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ. تو یعنی یہ تذکیر بالنعم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آخر میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب صحابہ پہ یہ آیت پڑھی، یہ سورت پڑھی، تو آپ نے فرمایا صحابہ سے بھی تم تو چپ بیٹھے ہوئے، اخوانکم الجن احسن منکم ردا، تم سے تو جنات نے بہتر جواب دیا. میں نے جب جنات کو سورت رحمان سنائی تو جب بھی میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ فوراً کہتے تھے لا نُكَذِّبُ بِنِعَمِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. تم تو چپ بیٹھے ہوئے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے یہ ہے تکذیب نعم پہ کہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الی آخرہ، یہ سب نعمتیں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جواب یہ دیکھو کہ کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. کسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جو ہے یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأي آلاء ربکما تکذبان. ذکر جہنم کا کیا جا رہا ہے اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جہنم بھی نعمت ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی آیات کیوں آتی؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے بھائی جو ہیں، عزیز جو ہیں، جن لوگوں نے بدقسمتی سے نرسری سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے، مشنری سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے، جو انگلش میڈیم کے سکولوں سے بڑے فخر سے ماشاءاللہ نکلتے ہیں، ان بیچاروں کے دماغ میں نہ قرآن ہے نہ رسول ہے. وہ جب یہ باتیں سنتا ہے کہتے بات تو ٹھیک ہے، معلوم تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس لیے اب ان باتوں کو سوچیں تو سب سے پہلے تو ایک بات کو سمجھیں کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو قرآن کے اسلوب سے سمجھنا پڑے گا. قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن والوں سے سمجھنا پڑے گا. آپ نے کپڑا لینا ہے تو کپڑے والوں سے لینا پڑے گا. آپ کپڑا لینے کے لیے کبھی لوہار کے دکان میں نہیں گئے. آپ نے گھڑی بنوانی ہو تو کبھی سنار کے پاس نہیں گئے. آپ نے اگر گاڑی ٹھیک کرانی ہو تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے، گاڑی کو نہیں ٹھیک کر دے گا. تو مانا یہ ہے کہ لکل فن رجال، کہ اللہ نے ہر فن کے لیے آدمی پیدا کیے ہوتے ہیں اور وہ چیز وہی ملے گی جو اس چیز کا حقدار ہے. قرآن بھی قرآن والوں سے ملے گا، اس کے بغیر قرآن نہیں مل سکتا. اسی لیے علماء پابندی لگاتے ہیں عام لوگوں پر کہ اللہ کے بندوں قرآن کی تفسیر میں مداخلت نہ کرو. یہ نہیں کہ ہر ڈاکٹر جو ہے وہ مفسر بن جائے، یہ نہیں ہے کہ ہر سکالر جو ہے وہ مفسر. ہاں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، کسی کے فضل سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو. اس کو قرآن جیسے اب دیکھیں گے آپ نے ڈاکٹری پڑھنی ہے، اگر آپ نے ایف اے سائنس کے ساتھ نہ کی ہو تو آپ کو کوئی میڈیکل میں داخلہ دے گا؟ اچھا، پھر آپ نے اگر میڈیکل میں جانا ہے تو صرف میڈیکل کی کتاب تو آپ کو کیمیا پڑھنا ہوگا، فزیا پڑھنا ہوگا. تو اگر ایک آدمی کو وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بنیاد کیا ہے، آپ نے تو ایسے جو ہے ایف ایس سی نہیں کیا، سائنس میں نہیں کیا، آپ نے تو ادبی کیا، آرٹ میں کیا ہے، فلاں میں کیا، آپ نہیں میڈیکل میں آ سکتے. کیونکہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حرف ہوتا اور ایک صنعت ہوتی. تو اگر آپ کی تعلیم ہوگی تو آپ کو ادھر لیا جائے گا نا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے بغیر، بنیاد کے بغیر جو چاہے سمجھ لے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی، کیونکہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال،
اللہ نے قرآن میں سارے علوم رکھے ہیں، لیکن رجال کے افہام جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کہ بھی ترتیب کیوں نہیں، ربط کیوں نہیں، آیت کا آیت سے ربط کیوں نہیں، سورت کا سورت سے ربط کیوں نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ایک بنیادی بات دماغ میں رکھ لیں کہ قرآن کو آپ تاریخ کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ قصے کہانی کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ اس کو جغرافیے کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، آپ اس کو کیا سمجھ کے پڑھتے کیا ہیں آپ؟ کیونکہ قرآن نہ تو جغرافی کی کتاب ہے، نہ قرآن کوئی تاریخی کتاب ہے، نہ قرآن کوئی قصص و کہانیوں کی کتاب ہے۔ اللہ نے خود جو قرآن کے بارے میں فرمایا، قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدن، قرآن ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا موعظۃ، قرآن جو ہے ڈرانے والا۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدن و رحمۃ، قرآن رحمت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا شفا، قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن ذکر ہے، انہ لذکر لک ولقومک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن نور ہے، انزلنا الیک نورا مبینا واتبع النور الذی انزل معہ۔ تو جب آپ قرآن کے بارے میں پہلے دماغ میں یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے، کہ میں نے قصہ بیان کیا، ایسی ترتیب نہیں ہے تو تم قرآن پہ اعتراض شروع کر دو۔ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسی ضرورت ہو اسی طرح کی ہدایت کی جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہدایت آپ بچے کو کرتے ہیں، ایک ہدایت آپ بیوی کو کرتے ہیں، ایک ہدایت آپ بیٹی کو کرتے ہیں، ایک ہدایت آپ دوست کو کرتے ہیں، ایک ہدایت آپ عام لوگوں کو کرتے ہیں۔ سب کے حالات الگ الگ ہیں، تو جیسے جیسے حالت ہوگی اسی طرح کی ہدایت کام آئے گی، ورنہ تو ہدایت کام ہی نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن پاک جب آیا ہے تو قرآن پاک جو ہے وہ نذیر ہے اور بشیر ہے، تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کہاں انذار کی ضرورت تھی، کہاں ابشار کی ضرورت تھی، کہاں وعید کی ضرورت تھی، کہاں وعد کی ضرورت تھی۔ تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن میں تو جو ترتیب ہے وہ کسی دنیا کی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ جی مثلا ایک آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک مریض کا علاج کرتے ہیں، آپ نے جناب مریض کا ایک نسخہ تجویز کیا کہ جی پہلے آپ نے صبح اٹھ کے یہ دوائی لینی، دوپہر کے کھانے کے بعد یہ دوائی لینی ہے، رات کے کھانے سے پہلے یہ دوائی لینی ہے، پھر رات کو سونے کے وقت آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ اب جناب آپ اس کو ایک ترتیب بتا رہے ہیں۔ اچھا ایک دوائی آپ اس کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں نہیں، کسی وقت لے لیں آپ، کوئی بات نہیں، کسی وقت بھی لے لیں۔ ایک دوائی آپ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ خالی پیٹ نہیں لینی ہے، خالی پیٹ لوگے تو بھائی نقصان ہو جائے گا، پھر مجھے نہ کہنا۔ اور ایک دوائی اس کو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ خالی پیٹ لینی ہے، نہار منہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد پہلے یہی دوائی دیں آپ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ اس کا علاج کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ ایک عدیہ ابدان کے معالج ہیں، اس انداز کو اختیار کرتے ہیں جو اس کی بیماری کے لیے مناسب ہے، بدن کے لیے مناسب ہے، تو اللہ کا قرآن تو ہماری روحانی بیماریوں کی شفا ہے، وہ بھی تو مریض کی حالت کے مطابق نازل ہوتا رہا کہ جیسا مریض آیا نسخہ آ گیا، جیسا مریض آیا جبریل علیہ السلام جو تھے آیات لے کے آ گئے، جیسے امراض روحانی کے مریض بڑھتے گئے اسی طرح قرآن کی بارش برستی گئی۔ کبھی سامنے مشرک ہے، کبھی سامنے قریش ہیں، کبھی سامنے یہود ہیں، کبھی سامنے نصارہ ہیں، کبھی سامنے منافقین ہیں، کبھی سامنے مخلصین ہیں، کبھی سامنے صحابہ ہیں، کبھی سامنے احباب ہیں، کبھی اہل بیت ہیں، کبھی زندگی کے داخلی مسائل پہ قرآن ہدایت دے رہا ہے، کبھی خارجی مسائل کی ہدایت دے رہا ہے۔ تو جب اس انداز کو سامنے رکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن جیسی ترتیب تو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں دنیا میں، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا۔
باقی رہا تکرار قرآن تو انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، چونکہ بڑا لمبا مضمون ہے. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.